السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا، پھر طواف کرنے کے لیے اپنی دائیں جانب روانہ ہوئے۔ 3 چکروں میں رمل کیا۔ رمل یعنی کہ عام چال کے مقابل ہلکی دوڑ والی رفتار میں چلے، اور باقی 4 چکروں میں عام رفتار یعنی نارمل چال سے چلے۔ تو یہ حدیثیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں حج اور عمرے سے ریلیٹڈ، ان حدیثوں سے آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ حج اور عمرہ جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کو نہیں پتہ ہوتی ہیں کہ وہاں ارکان کیسے ادا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پتہ ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتی ہے، جو سوالات کرتے ہیں، جو لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ حدیثیں جو ہیں ان کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کے یہاں کوئی ہے جو حج اور عمرہ کرنا جانا چاہتا ہے تو پلیز ان لوگوں کے ساتھ، اور ایسے بھی عام لوگوں کے ساتھ بھی، آپ ان حدیثوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حج اور عمرے کے درمیان جب ہم حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں تو ارکان ہمیں کس طرح سے ادا کرنی ہے سنت طریقے سے۔ تو فوائد اس حدیث کے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ طواف صرف کعبہ کا ہوگا۔ طواف میں حجر اسود کا استلام کرنا یعنی چومنا، بوسہ دینا یعنی کہ حجر اسود کو چومنا چاہیے۔ طواف کی شروعات حجر اسود سے ہوگی۔ طواف قدوم یعنی پہلے طواف میں رمل سنت ہے۔ رمل سنت ہے یعنی کہ ہلکا دوڑ کر چلنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت ہے یہ۔ رمل صرف اول کے 3 چکروں میں ہوگا۔ خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ چکر لگانے پر طواف مکمل ہوگا۔ 3 چکروں میں رمل اور 4 چکروں میں نارمل چال چلنے کا حکم ہے۔ عام طواف میں رمل نہیں ہوگا۔ حجر اسود کا استلام کے بعد اپنی دائیں جانب طواف میں چلنا ہوگا، یعنی الٹی گھڑی کی طرح، اس طور پر کہ چلتے وقت آدمی کا بایاں ہاتھ کعبے کے جانب ہو۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس حدیث سے بہت فائدہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ حدیث پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔